بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، آج احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں، چند تمہیدی کلمات عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات، یہ بار بار اس لیے باتوں کو دہراتا ہوں کہ آپ کے طریقہ کار میں اس طریقے کو پختگی مل جائے۔ دوستوں کے قافلے ماشاءاللہ بن رہے ہیں، جا رہے ہیں، پروگرام کر رہے ہیں، ایک طرف تو تبلیغ کر رہے ہیں، دوسری طرف تربیت لے رہے ہیں، دونوں ہی مبارک کے لائق ہیں۔ خدا کی قسم، اللہ اتنا آپ سے خوش ہو رہا ہے جس کو آج لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، کہ انبیاء کا کام اللہ تعالیٰ نے آپ کی جھولی میں ڈال دیا۔ ابھی بھی جو سستی میں لگے ہوئے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں اور چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ سمجھے میں بہت بڑا عالم ہوں، نہ سمجھے میں بہت پڑھا لکھا ہوں، نہ سمجھیں میری عظمت اتنی ہے، میں ان کے ساتھ کیسے بیٹھوں، ان کے ساتھ کیسے چلوں۔ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، اور میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، فقراء کے ساتھ بیٹھنے والا، چلنے والا پارس بن جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پارس کیا ہوتا ہے؟ پارس ایک پتھر ہے، اگر لوہے کو لگے تو سونا بناتا ہے۔ میرے مرشد فرمایا کرتے تھے، قربان جاؤں، پارس کی تو یہ صفت ہے، پتھر کو لگے تو سونا بنا دے، لیکن اللہ کا ولی جس سے لگ جاتا ہے اس کو اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ کوئی پارس آگے پارس نہیں بناتا، کوئی پارس نہیں بناتا، جس کو لگے اس کو پارس کر دے۔ پارس سے سونا تو بنتا ہے، پارس سے پارس نہیں بنتا۔ لیکن اللہ کا ولی جس سے لگ جائے، اٹیچ ہو جائے، منسلک ہو جائے، اس کو بھی اللہ کا ولی بنا دیتا ہے۔ خدا کا احسان۔ یہ ایک ہفتے کے دورے پہ عاجز گیا تھا بلوچستان۔ پہلی آپ کو یہ عرض کر دوں، خدا کی قسم علماء کرام نے مانا، جو اتنے سالوں سے رو رو کے بتا رہا ہوں، یہ کفر کے فتوے چھوڑ دو، کافر کرنا چھوڑ دو، کر کے اپنی جانوں کو عذاب میں نہ ڈالو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حق بات پہنچائی ہے، کسی کو برا نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کو اسلام سے خارج نہیں کیا۔ اور یہ مثال عاجز نے آپ کو دی تھی، ایک پاگل عورت، مینٹل عورت، بیوقوف عورت، اس کو صحابہ پکڑ کے لے آئے۔ نماز وہ نہیں پڑھتی تھی، حج اس نے نہیں کیا تھا، زکوٰۃ وہ نہیں دیتی تھی، اللہ کو سجدہ کیا نہیں تھا، پاگل مینٹل، لا کے اللہ کے محبوب کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرے محبوب پاک نے اس پاگل عورت سے، بوڑھی سے کہا،
تو کس کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے آنکھیں اٹھا کے آسمان تر دیکھ کے فرمایا اس کو. میرے محبوب نے مسکرا کے کہا یہ تو اپنی ہیں، یہ تو اپنی ہیں. یہ ہے دین اسلام کی روح. اگر اس کو اپنا لو گے تو اچھے رہو گے، نہیں تو پچھتاوا ہوگا. کل وقت آ جائے گا، رونا پڑے گا، کتے کی موت مرنا پڑے گا. تیری اس گندی موت کو کوئی بھی روک نہیں سکے گا. پورے دورے میں عاجز نے کھل کے اس پہ گفتگو کی. کچھ لوگوں کو مائنڈ بھی گزرا. ایک بار مائنڈ گزرا، جب اگلی دفعہ بات ہوئی کہنے لگے معاف کرنا، ہم سمجھ نہیں سکے تھے، اب سمجھ گئے. اور حال یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان دین متین، جس کو اپنے دین کے یہ پلر سمجھتے تھے، وہ تو قتل ہو گئے. کوئی کہے مجھ پہ 2 دفعہ قاتلہ حملہ ہوا، کوئی کہے 3 بار قاتلہ حملہ ہوا، کوئی کہتا تھا میں تو باہر مسجد سے نکلتا ہی نہیں ہوں، مسجد کو تالا لگا کے رکھتا ہوں کیونکہ 2 دفعہ حملہ ہو چکا ہے، اب تو مجھے اتنا خوف آتا ہے رات کو نیند نہیں آتی. عاجز نے کہا پھر جو عاجز آپ سے کہتا ہے وہ پروگرام کیسا ہے؟ خدا کی قسم جہاں گئے کہنے لگے حضرت صاحب یہ مسجد آپ کی، مدرسہ آپ کا، طلبہ آپ کے، آپ رہنمائی کریں، ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلیں. ہر جگہ یہ کیفیت تھی. بار بار یہ ایک بات دہراتا ہوں، جو فقراء تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں یا آپ کسی کو تبلیغ کرتے ہیں، کئی لوگ مریض آتے ہیں کس طرح سے، میں وہاں ہاسپٹل میں تھا تو مجھے آپ کا یہ کارڈ دیا. کوئی کہتا تھا میں دوائیاں خرید رہا تھا، یہ آپ کا مجھے کارڈ ملا، مجھے انہوں نے یہاں بھیج دیا. یہ سارے فقراء تبلیغ ہی کر رہے ہیں. مقصد اس کا کیا؟ یہاں پہنچے گا، اللہ کا ذکر لے لے گا، رسول پاک کی باتیں سنے گا، قرآن پاک سنے گا، اللہ ہدایت کا رستہ عطا فرما دے گا. اس کا مقصد یہی ہے. لیکن تبلیغ تو بہت کی، ان لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا کہ کفر کے سامنے بند باندھیں، بے دینی کے سامنے بند باندھیں. اور بند جو ہے ایک مٹھی مٹی سے نہیں ہوتی، بوریاں بھر بھر کے مٹی کے سامنے رکھنی پڑتی ہیں. یہ بوریاں بھر بھر کے اگر اس فلڈ کے سامنے، سیلاب کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی رسول پاک کا امتی، اللہ کا بندہ، صاحب ایمان جب آپ سے ملا ہے تو آپ کی مشن کا وہ فرد بننا چاہیے. الحمدللہ ہم گئے اس پورے بلوچستان کے دورے میں، سب بچوں دوستوں کا جو بھی اس میں آئے ہیں ہم نے فارم بھرے ہیں اور ان کو اپنا پورا مشن متعارف کرایا ہے. اور ہر شخص کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب یہ فقراء اس طرح اکٹھا کرنا شروع کریں گے، لاکھوں کا قافلہ اکٹھا ہو جائے گا اور لاکھوں مل کے رسول پاک کا پیغام پہنچائیں گے تو یہ سیاہی دور کیوں نہیں ہوگی، اندھیرا ختم کیوں نہیں ہوگا. منتشر نہیں رہنا، اب ان کو اکٹھا کرنا ہے. آپ کے پاس ہر فرد کا نام، فون نمبر، اس کو پہلے متعارف کراؤ. ہم دین فہم کورس کراتے ہیں، اس میں کیا سکھاتے ہیں؟ جو تیرے لیے لازم ہے اس علم کے بغیر تو کوئی اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، حج نہیں کر سکتا. یہ سارا دین ہم تجھے سکھانا چاہتے ہیں تاکہ جو اللہ کا فرض ہے اس کو اچھے طریقے سے پورا کر سکے. ایک بات. دوسری، ہم آپ کے دکھوں کو بانٹنا چاہتے ہیں. مریض ہو تو آ جاؤ، مفت میں اللہ تعالیٰ آپ کو علاج دے دے گا. پھر جب یہ سارے اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ تعالی، ہم ایک ایسی قوت اکٹھی کریں گے کہ وہ کام جو کئی سالوں میں نہیں وہ لوگ کر سکے، ہم چند سالوں میں ان کاموں کو سمیٹ لیں گے انشاءاللہ. جو مبلغین حضرات نکلیں گے وہ یہ بات ذہن میں رکھیں، اپنا پورا مشن اس کو متعارف کرائیں گے ہم کیا چاہتے ہیں. اور ہمارے پورے پروگرام میں کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، اور دینا وہ ہے جو کہیں سے نہیں ملتا، جو ماں باپ سے نہیں ملتا. میں تو اپنے مرشد کا تذکرہ کرتا ہوں، نماز پڑھی نہ پڑھی ماں باپ نے کبھی نہ پوچھا.
اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، کبھی نہ ٹوکا، ان کو سلام کیوں نہ کریں، ان کے لیے دعائیں کیوں نہ کریں، ان کی مہربانیاں نہیں تو کیا ہے، بلایا، پیار سے بلایا، کھانا بھی کھلایا، اور پتہ بھی چلا اللہ کا دین متعارف کرا کے اللہ کے دین پہ چلا دیا، ان کا احسان نہیں تو کیا ہے۔ یہ وقت آئے گا، خدا کی قسم یقین کریں، یہ وقت آئے گا، اس کو پتہ چلے گا یہ اللہ تر بلانے والے، خدا کا دین سکھانے والے، انہوں نے کتنا بڑا ہم پہ احسان کیا۔ لوگ مر رہے ہوں گے، کٹ رہے ہوں گے، تباہ ہو رہے ہوں گے، برباد ہو رہے ہوں گے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ فقراء عرش کے سائے میں ہوں گے، یہ خوشخبریاں سنتے ہوں گے، اللہ کی نعمتوں کو پانے والے ہوں گے۔ اس وقت یہ پتہ چلے گا کتنا بڑا احسان۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روز قیامت اگر کوئی بندہ روئے زمین کے اندر جو کچھ ہے سب کچھ دے کے بھی اللہ سے اگر عذاب کی نجات ملے گی تو دینے کے لیے تیار ہوگا۔ اتنے مشکل وقت میں اللہ ہمیں نجات دے دے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام کیا ہو سکتا ہے۔ ہر فقیر مبلغ یہ ذہن نشین کر لے کہ اب آپ جس سے ملیں گے، تبلیغ کریں گے، مرکز بھیجیں گے، باقاعدہ اس کو مشن کا تعارف کراؤ، بے شک 5-7 منٹ لگ جائیں کہ یہ مشن آپ کو کیا دینا چاہتا ہے۔ جب وہ مطمئن ہو جائے آپ بولے بھائی آپ بھی اس کا ایک حصہ بن جاؤ، تاکہ مل جل کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں۔ یہ بار بار میں یہ دہراتا ہوں اس لیے کہ ابھی تک کئی فقراء تبلیغ تو کر رہے ہیں لیکن ابھی یہ بات ان کے ذہن میں نہیں آئی، اس ذہن کو پختہ کریں اور اس ریکارڈ کو مرکز پہنچائیں، مرکز میں اس کا ریکارڈ آ جانا چاہیے۔ پھر آپ نے تبلیغ کی، وہ بندہ صدر میں رہنے والا، آپ رنگی ٹاؤن کے، تو صدر کے فقراء جو ان کے حوالے کرو ان کو، تاکہ وہ چین کے اندر لے کے آئیں، اس تربیت میں اس کو لے کے آئیں۔ پہلی بات۔ دوسری عرض یہ ہے، دوست جو دین فہم کورس کر رہے ہیں یہ تو مبارک کے لائق الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو پایا تکمیل تک پہنچائے۔ جو فقراء اس میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے، اب کیونکہ وہ تو کچھ کر چکے ہیں، اب ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ممکن نہیں ہے کہ پچھلا کورس رہ جائے گا، وہ باقاعدہ مرکز کے اندر اپنے نام لکھوانا شروع کر دیں کہ اگلا جو گروپ ہوگا اس کے اندر میں بھی حاضر ہوں۔ اور یہ آج بار بار کہہ چکا ہے میں لڑوں گا، کھلا اعلان کر رہا ہوں میں لڑوں گا، یا تو یہ سیکھ لو، تربیت میں آ جاؤ، پھر اس کام کو اپنے ذمہ سمجھ کے کرنا شروع کر دو، نہیں تو اس معاملے میں مجھے لڑنا پڑے گا کہ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات نہیں گھستی کہ یہ کام ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ فرشتے نہیں آئیں گے، یہ رسول پاک کی امت کو اعزاز حاصل ہے، اس امت نے یہ کام کرنا ہے۔ آپ کو میں نے عرض کی تھی تبلیغی جماعت کے اندر وہ لوگ جن کو اردو کا لفظ نہیں آتا، میں نے وہ بھی دیکھے، اردو کا ایک لفظ نہیں آتا، آ گئے تبلیغ کرنے کراچی۔ اب ان کو چھوڑا نہیں گیا کہ کیونکہ آپ کو تو اردو آتی نہیں تو آپ کیا کریں گے، بیٹھ جاؤ۔ اس کو ایک جملہ سکھا دیا، ایک جملہ اردو کا، دروازہ کھٹکھٹاؤ، جو لوگ باہر نکل کے ان کو بولو یہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس کی بات سن لو، بس کام اس کا ختم۔ اب وہ آگے بتائے گا مسجد میں درس ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی بات ہو رہی ہے، آؤ ہمارے ساتھ چلو، اللہ کا دین سیکھ لو، اللہ تعالیٰ کی باتیں سیکھ لو، اللہ رسول کی باتیں درس ہو رہا ہے سن لو، یہ وہ کرے گا۔ اور اس کو کیا کرنا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اتنا ہی اس نے اس کو کہنا ہے، ایک جملہ اردو کا اس نے سیکھ لیا، یہ بھائی کی آپ بات سن لو۔ میرے بھائی کیا سمجھتے ہو، اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا؟ ملے گا۔ دعوت دینے والا اس میں کوئی کسی طرح کا پارٹ ادا کرے، اس نے جا کے اللہ اس کے رسول کی بات سنی اور یہ اللہ کی راہ پر ہدایت کی راہ پہ آ گیا،
اس ثواب میں اس کا بھی حصہ، جس نے دروازہ کھٹکھاڑ کے کہا تھا نا آؤ اس کی بات سن لو، اس کا بھی اس میں حصہ ہے۔ پھر ایک اور عرض کروں، جو ابھی تک دوست یہ کہہ رہے ہیں نا میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، اور یہ بات آج عرض کر چکا ہے کہ رسول پاک کے صحابہ میں باکثرت پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ پڑھنا آتا تھا نہ لکھنا آتا تھا، دیکھتے تھے میرے محبوب کیا کام کس طرح کرتے ہیں، بس وضو دیکھ لیا اس طرح کرتے ہیں، نماز دیکھ لیا اس طرح پڑھتے ہیں، یہ تو عالم بن گیا الحمدللہ، اور خدا کی قسم انبیاء کرام کا وارث بن گیا۔ یہ ویسے ہی کرے، میں آپ کو وضو سکھاتا ہوں دیکھو کیسے کرتے ہیں، جیسے اس نے سیکھا ہے نا ویسے ہی آگے سکھا دے، عالم ہے یہ۔ پڑھنا لکھنا شرط نہیں ہے، اللہ کا دین پہنچانا جیسے چاہو پہنچاؤ، رسول پاک کے نائبین بنو گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری عرض یہ کرنی تھی، عمیر بیٹے نے ابھی ختم نبوت کے بارے میں جو درس دیا ہے، یہ فہم دین کورس کے اندر ایک باب کا اضافہ کرو، ہر مسلمان کو ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں، اور جو اس عقیدے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں ہمارے دل کے اندر کیا عقائد ہونے چاہیے پتہ ہونا چاہیے۔ آسٹریلیا یا کہیں ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ پنڈی کا بچہ پڑھنے گیا ہوا تھا، وہاں داڑھی بھی نہیں تھی، سر رنگا، برداشت نہیں کر سکا میرے نبی کی شان میں گستاخی، اس نے نہ دیکھا آؤ نہ دیکھا تاؤ، وہیں اس کو مار دیا، گھسیڑ دیا، مر گیا۔ اتنی اذیتیں دیں اس بچے کو، نوجوان بچہ یونیورسٹی میں پڑھنے والا۔ وکیل کہتا تھا، گورنمنٹ کا وکیل، تم کہہ دو میں نے جان کے نہیں مارا، کہتا میں 10 بار کہتا ہوں میں نے مارا، میرے نبی کی شان میں گستاخی کی، میں نے مارا۔ پولیس نے مار مار کے، کیس چل رہا ہے، مار مار کے اس کو مار دیا، شہید ہو گیا۔ پھر یہاں لایا گیا، یہیں دفن ہوا۔ اس پر ایک شخص نے کالم لکھا، میرے پاس وہاں جانے کے ذرائع نہیں ہیں، نہ میں وہاں کا ویزا لے سکتا ہوں، ویزا ہی نہیں ملے گا وہاں جانے کا، ڈنمارک یا ناروے کا علاقہ تھا، میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں میں ٹکٹ خرید سکوں، میرے پاس ذرائع بھی نہیں ہیں وہاں پہنچ سکوں، لیکن اللہ کی قسم اگر یہ شخص میرے سامنے آ گیا میں اپنے دانتوں سے اشارہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ خدا کے نبی خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے محبت کا معیار یہ ہے کہ جو اس طرح کے خیالات رکھتا ہو، خاتم النبیین پر ایمان نہ رکھتا ہو، کفر بکتا ہو، قادیانیت کے اوپر اس کا یقین ہو، اس کا پورا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ پھر وہی بات کہوں گا، علم نہیں تو عمل نہیں کر سکو گے، عمل نہیں کر سکو گے محروم رہ جاؤ گے۔ تو ایک باب کا علماء کرام سے میری عرض ہے، اس کا اضافہ کر دیں کہ اس عقیدے کے بارے میں ہر فقیر، ہر مومن پورا علم رکھے کہ اس کا معیار کیا ہے، ایسے شخص کے لیے دل کے اندر کیا کیفیت ہونی چاہیے، اور اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے، یہ ہر فقیر کو اس میں علم ہونا چاہیے۔ یہ ایڈیشن کر دیں، کوئی بات نہیں، اگر 1-2 ہفتے لگ بھی جائیں، اضافی ہو جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کیونکہ دین اسلام کی یہ روح ہے، اس کا جاننا، اس کی کیفیت کا حاصل ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ کا پاک کلام ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ میری مغفرت کر دے، میرے والدین کی مغفرت فرما دے، اور تمام مومنین کی مغفرت فرما دے،
جب روز قیامت روز حساب آئے گا۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں ایک دو باتیں صرف کروں گا۔ دعا، مغفرت کی دعا ہو، اللہ کی رحمت کی دعا ہو، ایمان کامل کرنے کی دعا ہو، دنیا کی خیر کی دعا ہو، آخرت کی خیر کی دعا ہو، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اپنے لیے اکیلے دعا نہ کرو، اجتماعی دعا کیا کرو۔ یا اللہ تمام مومنین کا ایمان سلامت رکھ، یا اللہ تمام مومنین کو ایمان والی موت عطا فرما، یا اللہ تمام مومنین کی معاشی تنگیاں دور فرما، یا اللہ تمام مومنین کو پکا نمازی بنا، یا اللہ تمام مومنین کی نماز کو کامل بنا، یا اللہ تمام مومنین کے دکھوں کو غموں کو دور فرما۔ آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے محلے والے ہیں، پورے جہان کے مومنین ہیں، سب کے لیے اجتماعی دعا دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ جا رہے ہیں، ایک شخص رو رو کے اپنے لیے دعا کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ کتنے درد کے ساتھ ہے، کتنے اخلاص کے ساتھ ہے، تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہے، یا اللہ اپنی مغفرت کا سوال کر رہا ہے، یا اللہ تجھ سے خیر کا سوال ہی ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی، موسیٰ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یا اللہ وجہ تو اس کی دعا کیوں کر قبول نہ فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی میرے موسیٰ یہ صرف اپنے لیے دعا کرتا ہے، دوسرے مومنین کے لیے دعا نہیں کرتا۔ اللہ کا نبی قریب آیا، اس کو آگاہ فرمایا تیری نہیں سنی جا رہی، تیری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ عرض کی یا نبی اللہ وجہ؟ آپ نے فرمایا تمام بنی اسرائیل کو مجتمع کر کے اس دعا میں شامل کر۔ حدیث پاک میں آتا ہے جیسے اس نے عرض کی اے باری تعالیٰ تمام بنی اسرائیل ان کے لیے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، رب نے فرمایا تیری ساری دعائیں قبول کی۔ اجتماعی دعا ہمیشہ کے لیے کوشش کرے۔ اللہ رب کریم حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ کا مومن بندہ دوسرے مومنین کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دینے سے پہلے جس نے دوسروں کے لیے دعا کی پہلے اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، دعا کریں تو یہی دعا کریں کہ اللہ رب کریم تمام مومنین کے لیے یہی آسانیاں پیدا فرما دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں 70,000 نفوس ایسے ہوں گے حساب و کتاب کے بخش دیے جائیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں 3 صفات ہوں گی۔ پہلی صفت وہ فال نہیں نکالتے ہوں گے۔ دیکھا کہ آپ نے یہ طوطا لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نجومی، حال بیچاروں کا یہ ہوتا ہے کہ بھوک سے بری حال، ننگے کپڑے پھٹے ہوئے، اور دوسروں کی تقدیریں بتاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور مومن کا ایمان اتنا کچا، وہ پنجرا کھول کے طوطا چھوڑ دیتا ہے، طوطا چلتا چلتا ایک لفافہ اٹھا لیتا ہے، اور یہ نجومی صاحب اس سے بتاتے ہیں تیرا مقدر سن، تیری شادی ہوگی، تیرے بچے ہوں گے، تیرا فلاں ہوگا، کتے کی طرح بھونک کے اس کا ایمان ضائع کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جہالت۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے پہلی صفت یہ ہوگی وہ فال نہیں نکالتے ہوں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا توڑ کیا ہے؟ خدا کے محبوب نے فرمایا کوئی اپنی فال نکالے اور فال میں یہ کہا جائے کہ تو سفر میں جائے گا نقصان ہوگا، اس کا رد اس طرح کرو کہ تم سفر میں چلے جاؤ اور اللہ سے خیر کی امید رکھو، اللہ تمہیں خیر دے دے گا۔ نہیں، یہ طوطوں کے لفافے جو ہے اس سے
مسلمانوں کے مقدر نہیں بنتے، مسلمان کا مقدر بنتا اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے۔ دوسرا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ بدشگونی نہیں لیتے۔ کیا مطلب؟ یہ نکلا دکان پہ جانے کے لیے، سامنے سے کالی بلی بھاگ کے گزرے گی، ہو بس جسم سے جان ہی نکل گئی، واپس آ گیا۔ بیوی کہتی ہے ٹائم ہو گیا ہے، لیٹ ہو گئے، آپ دکان پہ نہیں گئے۔ میں جا تو رہا تھا، سامنے سے کالی بلی گزر گئی۔ یہ بدشگونی ہے، یہ تو میرا خیر نہیں ہے، پتہ نہیں آج ماری جاؤں گا ادھر کیا ہوگا، کاروبار تو ہو ہی نہیں سکتا، کالی بلی چلی گئی۔ حد ہو گئی یار، مومن کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، مومن کا ایمان کیسے ہونا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، علی جنگ میں نہیں جانا، خارجیوں کے خلاف جہاد کر رہے تھے آپ، جنگ میں نہیں جانا۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے آپ کا ذائچہ بنایا تھا، ذائچے میں آپ کو شکست ہوگی، آپ ہار جائیں گے، شکست ہوگی۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا پتہ نہیں تو فتح کس کو کہتا ہے، اللہ کی قسم ان کو قتل کروں گا، ان کو ماروں گا، فاتح۔ اگر اللہ کی راہ پہ شہید ہو گیا پھر بھی فاتح۔ کہا تیاری کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا لشکر گھوڑوں پہ بیٹھتا، علی شیر خدا گدھے پہ بیٹھ کے جنگ لڑتے۔ کہا اے علی، آپ جانتے ہیں گھوڑا جو ہے وہ جنگ کا بہترین جو ہے وہ جانور ہے، جنگ کی چالیں جانتا ہے، جلدی گھوم جاتا ہے، تیز چلتا ہے، حملہ کرنے میں قوت ہے، آپ گدھے پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ سارا لشکر گھوڑے پہ، آپ گدھے پہ۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا میں گدھے پہ اس لیے بیٹھتا ہوں سارے بھاگ جائیں، ان کے گھوڑے ان کو بھاگ کے لے جائیں گے، اللہ کی قسم میں اس لیے گدھے پہ بیٹھتا ہوں، میں اکیلا لڑوں گا، نہیں جاؤں گا۔ تیسرا، اللہ کے محبوب فرماتے ہو 70,000 نفوس جن کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی نامہ اعمال اس کا نہیں کھلے گا، وہ 70,000 میں تیسرا یہ ہوگا جس کی صفت ہی ہوگی اللہ پہ توکل کرتے ہوگے۔ جس نے اللہ پہ توکل کی اللہ اس کے لیے کافی ہے، پھر کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک گروہ ایسا ہوگا اس سے 3 سوال کیے جائیں گے، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ بتا، کیا کرتا تھا؟ گھر میں کیا کرتا تھا؟ باہر گلیوں میں کیا کرتا تھا؟ چھپ کے کیا کرتا تھا؟ ظاہری کیا کرتا تھا؟ پہلا سوال تو نے دنیا میں کیا کیا، اور دوسرا سوال تو نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پیا۔ بار بار میں یہ بات آپ سامنے دہراتا ہوں، جو تیرے پیٹ میں جاتا ہے کھاتا ہے یا تو پیتا ہے، خدا کی قسم منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچ، یہ تیرا حرام دانہ کہیں کا نہیں ہمیں چھوڑے گا۔ اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچو یہ لقمہ حرام ہے کہ حلال ہے، حلال ہو تو ڈال۔ اگر یہ لقمہ حرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ جسم جو حرام سے بنا اس کی حقدار صرف جہنم کی آگ ہے، اس کو کھائے۔ اس جسم پر اور کسی کا حق نہیں ہے، صرف جہنم کی آگ کا حق ہے، وہ اسے کھائے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں 3 سوال ہوں گے گروہ سے۔ پہلا سوال تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ بتائے کہ کمل سیدھے کرتا تھا، الٹے کرتا تھا، میری بات مان کے کرتا تھا یا شیطان کی بات مان کے کرتا تھا؟ اور دوسرا تو نے دنیا میں کیا کھایا اور کیا پیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیسرا سوال ہوگا بتا تو نے کیا پہنا، حلال پہنا یا حرام پہنا؟ ان تینوں سوالوں کا جواب دے گا پھر اللہ تعالیٰ اسے بخشے گا۔ اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک گروہ ایسا ہوگا اس سے صرف 2 سوال ہوں گے۔ پہلا سوال
تو نے دنیا میں کیا کیا، اور دوسرا سوال کیا کھایا اور کیا پیا، پھر اس کو نجات دی جائے گی۔ وہ کہیں گے یا اللہ جو تو نے کہا وہی عمل کیا، یا اللہ جو تو نے میری حلال رکھا تھا، جو حلال کیا تھا میں نے وہی کھایا، میں نے وہی پیا۔ اور تیسرا یا اللہ جو تو نے میرے لیے حلال رکھا تھا میں نے وہی پہنا، میں نے حرام نہیں پہنا، یہ نجات پائے گا۔ دوسرا جس سے اللہ پوچھے گا دنیا میں کیا کیا، وہ کہے گا یا اللہ جو تیرا حکم تھا وہی کیا۔ اور دوسرا سوال تو نے کیا کھایا پیا، یا اللہ جو تو نے حلال کیا تھا وہ کھایا وہ پیا، یہ بھی نجات پا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیسرا وہ شخص ہوگا جس سے اللہ پوچھے گا تو نے دنیا میں کیا کیا، ایک سوال، باقی سوال کیوں نہیں؟ وہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں سوالوں کی، اس میں یہ پاس ہے۔ ایک سوال تو دنیا میں کیا کرتا تھا، جواب دے گا، اور پھر وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں روز محشر نجات والے صرف وہ ہوں گے جن کا حساب و کتاب آسان ہوگا، صرف وہ نجات پائیں گے۔ اور جس کا حساب و کتاب آسان نہ ہوا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب و کتاب کیا ہے؟ میرے پیارے محبوب نے فرمایا اس کا نامہ اعمال نہیں کھلے گا، اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال نہیں کھولے گا، وہ صرف اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ رب کریم فرمائے گا جا تیری خطاؤں کو معاف کیا، تجھے میں نے بخشا، اس کے نامہ اعمال کو کھولا ہی نہیں جائے گا۔ اور جس کا نامہ اعمال کھل گیا اس کی نیکیاں بدیاں اس کا سوال ہوا، اس کے لیے نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ میری اپنے بھائیوں سے بیٹوں سے عرض ہے یہ کتنی اچھی باتیں ہیں، ان پر عمل کرنا ہے اور یہ باتیں آگے پہنچانی ہیں، یہ اپنا مشن ہے۔ مجھے یاد ہے میرے مرشد کے دور میں بھٹو صاحب کے خلاف تحریک اٹھی، ہر جماعت مخالف ہو گئی، حال یہ ہوا کوئی دن خالی نہیں ہوتا تھا۔ آج اتنی بسوں کو آگ لگا دی، اتنی دکانوں کو آگ لگا دی، اتنے بندے مار دیے، اتنے بندے مر گئے، ایک عذاب بنا ہوا تھا، انتشار تھا پورے ملک میں۔ میرے مرشد نے فرمایا میرے پیرانے کبار کی کتنی رحمتیں ہیں، ہر جماعت میں لڑایا جا رہا ہے، قتل ہو رہے ہیں، آگ لگائی جا رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، لیکن میرے پیرانے کبار نے ہمیں ایسی جماعت دے دی نہ گھراؤ نہ جلاؤ نہ آگ لگاؤ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے دین پہ عمل کرو اور رسول پاک کا دین آگے پھیلاؤ، کوئی جلاؤ گھراؤ ہے ہی نہیں، اور تمہیں کیا چاہیے؟ اور اتنی خوشی ہوتی تھی آپ کی بات پر، اتنی خوشی ہوتی تھی، پھر آپ فرماتے تھے تو دنیا میں بھی امن سے رہے گا، تو مر کے بھی امن سے رہے گا۔ یہی چند ایک گزارشات تھیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ حدیث پاک بار بار سناتا ہوں کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا ہے، جب اس کی اصلاح ہو جاتی ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اصلاح یافتہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس گوشت کے ٹکڑے میں خرابی پیدا ہو جائے، گندا ہو جائے، اس میں فساد برپا ہو جائے، پورا جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر میرے پیارے رسول نے فرمایا الا وحی القلب، تو جان لے وہ تیرا دل ہے، یہ سارے کام کرنے ہیں تو پہلے یہ جو گوشت کا ٹکڑا دل ہے اس کی اصلاح کرنی پڑے گی، اس کی اصلاح ہوگی تو بندے کی اصلاح ہوگی، اور بندے کی اصلاح ہوگی تو یہ اصلاح والا پروگرام یہ آگے پہنچا سکے گا۔ خود گندا ہوگا دوسرے کو کیسے دھو سکتا ہے؟ پہلے اپنے ہاتھ پیر تو دھو لے نا، تاکہ دوسرے کو دھوئے تو وہ بھی پاک ہو جائے۔ تو پہلے عمل کرنا ہے، اور عمل علم سے ہوگا، علم حاصل کرنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، اور پھر اللہ کی رحمتوں سے یہ بات آگے پہنچانی ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ رسول پاک کے فرمان کے مطابق
یہ دل پاک ہوگا تو بندے کو پاکی میسر آئے گی اور یہ بات آگے پہنچے گی۔ دل پاک کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر چیز کو پاک کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے، اور دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسرا دل سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور یہ حدیث پاک آپ نے کئی بار سنی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ کا ذکر جس کو فرشتے سنتے ہیں اور جس کو فرشتے نہیں سنتے، وہ اللہ کا ذکر جس کو فرشتے بھی نہیں سنتے، اس ذکر سے جس کو اللہ کے فرشتے سنتے ہیں اس سے 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے اللہ کے ولی بنے، شہباز کتب ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنے۔ یہ دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ ابھی آپ کو اجازت دوں گا، 10-15 منٹ میں طریقہ سمجھا دوں گا، عمل کریں گے انشاءاللہ، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے، دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے گا۔ پھر اس بندے کو موت آئے گی جو دل اللہ کے ذکر کے زندہ ہوا، یہ کبھی نہیں مرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ابدی زندگی عطا کر دے گا۔